الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان نیند کی حالت میں بہت ایسا کچھ دیکھتا ہے جو کہ وہ بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی تو وہ نیند سے اٹھنے کے بعد بہت خوش و خرم ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اور عام میں اور جنرل کسٹم میں اس چیز کو خواب کہا جاتا ہے، ڈریم بھی کہا جاتا ہے، سپنے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سپنے کیوں آتے ہیں، خواب کیوں دکھتے ہیں، اور خوابوں کا شریعت میں کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے، کس خواب کی تعبیر لینی چاہیے، کس کی نہیں، یہ آج میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، انسان جب سونے لگتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو ایسے موقع پہ اس کی روح کا اس کے جسم سے بہت کم تعلق رہ جاتا ہے، اور اس کی روح عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، روحوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور روح بہت کچھ ایسا دیکھ لیتی ہے جو کہ آدمی بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر الگ الگ طریقوں سے خواب کا تذکرہ کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ دیکھیے، خواب کی 3 قسمیں حدیث میں ہیں۔ پہلی قسم اور فرسٹ ٹائپ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یا جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے وہی چیزیں اسے نظر آ جاتی ہیں، وہی چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ مثلا کوئی دکاندار ہے، وہی دیکھتا ہے کہ آج میں نے کتنی چیزیں بیچی ہیں، کتنے کا مال بیچا ہے اور کتنے کا خریدا ہے، کتنا بینیفٹ مجھے ملا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اتنی ترقی مل گئی اور اس نے 1 دکان سے 3 دکان، پھر 3 سے 4 کر لی۔ یا کوئی آدمی کسی خاص سوچ میں ہوتا ہے، کو ہر وقت اس کے ذہن میں اور اس کے فکر میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے تو وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یا کوئی پیشہ ور ہے، مثلا رکشے والا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے رکشے کے ذریعے اتنا سارا کما لیا ہے، اور اب میں نے آٹو لے لیا ہے، پھر آٹو سے اوپر چل کے اس سے بڑی گاڑی لے لی ہے، تو میں اتنی ترقی کر گیا ہوں۔ تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہی ہے جو کچھ آدمی نے سوچ رکھا ہے یا آدمی جس کو کر رہا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور جس طرح وہ بیداری میں اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ اسے نیند کی حالت میں بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے گھبرا دینے والے خواب دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے خواب دکھاتا ہے جن کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے، یا کسی کو قتل کر دیا ہے، یا مجھے پولیس نے پکڑ لیا ہے، میرے اوپر بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، میں کہیں پھنس گیا ہوں۔ تو شیطان ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس خواب کا بھی شریعت کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت کوئی درجہ اسے نہیں دیتی۔ اور ایسے خوابوں کے بارے میں بلکہ یہ کہا گیا ہے، ترمذی شریف کی 3528 نمبر روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم، جب تم میں سے کوئی ایک گھبرا دینے والا خواب دیکھے، گھبرا جائے، ڈر جائے، تو فلیقل، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ دوسری بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح ڈراؤنا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف دھتکار دے، اس کے بعد دعا پڑھ لے۔ اور یاد رکھیے، دعا کے الفاظ مختلف احادیث میں الگ الگ آئے ہیں۔ آپ وہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، اور وہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ خوابوں کی 2 قسمیں ہوئیں۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، نیکیوں کی طرف لانے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور نیکی کا اس کا دل کرتا ہے۔ مثلا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، نمازوں میں لگا ہوا ہوں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ آنے والی، پیش آنے والی چیزوں کو انسان کو خواب میں دکھا دیتے ہیں۔
تو اس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الرؤیا الصالحۃ بشری من اللہ، کہ جو نیک خواب ہوتے ہیں، نیک بندوں کے جو اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا والرؤیا تحزین من الشیطان، کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے آدمی کو غمزدہ کرنے کے لیے، اسے غمگین کرنے کے لیے، اسے گھبرا دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ والرؤیا مما يحدث بها الرجل نفسه، ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ آدمی اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، جس کام میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھا دیتے ہیں۔ تو خواب کی یہ تین قسم ہو گئی، ایک وہ جو بندہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے وہی اسے دکھ جاتا ہے، دوسرا وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا وہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے خواب کی تعبیر کا۔ تو خواب کی تعبیر یاد رکھیے ایسے آدمی سے معلوم کرنی چاہیے جو کہ جانکار ہو، یا تو عالم ہو یا بہت عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ کنز العمال کی 41,416 نمبر روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الرؤیا معلقہ برجل طائر، کہ خواب پرندے کے پیر پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس طرح پرندہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا، اس کے اندر ثبات قدمی نہیں ہوتی، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اسی طرح خواب کی یہی حیثیت ہوتی ہے کہ خواب کا کوئی درجہ نہیں ہوتا، لیکن ما لم يحدث بها الرجل، جب تک آدمی اسے بیان نہ کرے اس وقت تک یہ صورتحال ہوتی کہ خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا صَاحِبُهَا وَقَعَتْ، جب خواب کو خواب دیکھنے والا کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور وہ اس کی تعبیر دیتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی تعبیر جو اس نے بتائی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، وہی تعبیر وہی حالات سامنے پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهَا إِلَّا عَالِمًا أَوْ نَاصِحًا أَوْ لَبِيبًا، آدمی کو چاہیے کہ اپنا خواب یا تو عالم کے سامنے بیان کرے، یا پھر کسی خیرخواہ اور ہمدرد آدمی کے سامنے بیان کرے، یا پھر کسی سمجھدار اور عقل مند آدمی کے سامنے بیان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر کسی ایرے غیرے اور نتو خیرے کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا اور اس نے غلط تعبیر دے دی، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تعبیر بھی واقع ہو گئی، تو اس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اپنا خواب ایسے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے جو سمجھدار ہوں، خواب کی تعبیر سے مناسبت رکھتے ہوں، عالم ہوں یا پھر آپ کے خیر خواہ ہوں۔